ایک اور کتاب حدیث میں آتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، محدثین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مستخرج۔ ایک مستدرک ہو گیا، ایک مستخرج ہو گیا۔ یہ جتنے کتاب و سنت اور درس حدیث ہو رہا ہے اور درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن کے نااہل، ہم اسی لیے ان کی تردید کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں کہ تم نے بھیا نہیں پڑھا حدیث شریف کو، تم نے بھیا قرآن پاک کو نہیں پڑھا، مت یہ کرتوت کرو۔ اسلام کے ساتھ اس اچھی نیت اور اپنے خلوص کو کسی اور طرح پورا کرو، جاؤ عبادت کرو، جاؤ علماء کی سے تعلیم حاصل کرو۔ یہ جو احادیث کی تشریح ایسے کرتے ہیں بغیر اساتذہ سے پڑھے ہوئے اور تفسیریں بیان کرتے پھرتے ہیں، یہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اسی بچوں ان سے کبھی پوچھنا کہ حضرت یہ حدیث 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 اس مستخرج کیا ہوتی ہے؟ سنا تھا کسی بے وقوف سے نام اس کا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ مستخرجات، اس کو آپ تدریب الراوی میں دیکھنا، امام سیوطی رحمۃ اللہ بڑا اچھا لکھا ہے۔ اسی طرح صنعانی کی توضیح الافکار ہے، اس میں بھی بہت اچھا ہے۔ اور مختلف محدثین نے مستخرج لکھے ہیں، مستخرجات لکھے ہیں۔ مثلا مستخرج اچھا ہوتا کیا ہے؟ مستخرج جو ہے اس کا لغوی معنی اور پھر اس کے بعد اس کا شرعی معنی، یہ دونوں چیزیں بیان کر دیں آپ سے۔ خرجن، یا پھر بولیے خرجن، پیداوار، وہ ٹیکس جو بادشاہ زمین کے مالکان سے لیا کرتا تھا، وہ پیسہ یا وہ آمدن جو زمین سے برآمد ہوتی تھی اور مالک زمین کا بادشاہ کو پیش کیا کرتا تھا کہ جیسے چاہے سو وہ کرے اور استعمال میں لائے۔ اسی لیے یہ خرجن، خرچہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خروج، باہر نکلنا، اور تخریج، کسی کو باہر نکال دینا، اور مخارجہ، وہ پیسہ یا وہ چیز یا وہ اناج یا کوئی بھی چیز جو رعایا اپنے بادشاہ کے لیے تیار رکھتی ہے یا اسے ادا کرتی ہے۔ خارج، نکلنا، نکلنے والا، جائیداد پہ قبضہ نہ ہو اور لوگ اس کو نکال دیں، اسے کہتے ہیں خارج۔ اسی لیے حدیث میں بہت جگہ ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پہ اس حدیث کو، بخاری کے بالکل شروع میں دیکھنا، کیا سادگی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا محبتیں اور اعتماد تھا ان اہل مکہ پہ، جب انہوں نے کہا، یہ جو تھے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں لے گئی تھی، ورقہ بن نوفل، اب تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں نا جن کے نزدیک غار حرا اور ورقہ اور یہ سب چیزیں کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی بالکل پہلے دوسرے صفحے پہ حدیث آتی ہے۔ یہ چیزیں اگر قصے اور کہانیاں ہیں نا بچوں، تو تمہارے اس دین کا پھر اعتبار ہی کیا رہ گیا ہے؟ دانشوروں کی عقل اور قرآن پاک، اور کیا رہ گیا؟ وہاں پہ آیا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضری دیتے تھے۔ اور لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش
جزعاً میری صحت اور طاقت مجھے اجازت دیتی کہ جب مکہ والے آپ کو یہاں سے نکالیں گے نا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور معصومیت دیکھو، فرمایا افا مخرجیہ ہوں، ہیں مکہ والے مجھے نکالیں گے؟ وہ کیسے؟ مکہ والے کیسے نکالیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بھی آدمی حق اور سچائی کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے نا، ان کی قومیں پھر ان کے ساتھ یہی کیا کرتی ہیں۔ ان قوموں کی بدبختی ہوتی ہے بچوں، ایک ذرا سی سنو ان قوموں کی بدبختی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور گمراہی کا راستہ دیکھتے تھے یہ یہودی تو اسے اختیار کر لیتے تھے، اور ہدایت کے راستے ہم ان پہ کھولتے تھے تو اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ جان بوجھ کے قوم گمراہی کا راستہ اختیار کرے اور حق کے راستے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کی عاقبت سنوارے؟ اس کی دوسری مثال دیکھو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون سے نجات پائی قوم نے، کیا مشکلات تھیں جن میں ان سب لوگوں نے زندگی گزاری، اور فرعون کا شدید عذاب اس کو دیکھنے کے بعد جب یہ نکلے ہیں، پار آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے کے لیے طور پر پہنچے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمے چھوڑ گئے ہیں۔ قوم میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام زندہ ہدایت دینے والے، اور قوم کہاں چلی گئی؟ وہ سامری کے پیچھے چل پڑی، جس نے بچڑا بنایا تھا اور جو بت تراش تھا اس کے پیچھے چل پڑے، اور ہدایت کے دو منبع موسیٰ و ہارون علیہ السلام، جن کو اللہ نے سلام کہا، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ کی سلامتی پہنچے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تک، ان کو چھوڑ دیا اور قوم سامری کے پیچھے لگ گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے بچوں، جن قوموں نے تباہ ہونا ہدایت کے راستے اور منبع اور چشمے اور دریا اور سمندر ان کے اندر ان کے بیچ موجود ہوتے ہیں، اور قوم اتنی پاگل دیوانی ہو گئی ہوتی ہے کہ گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اہل علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے مستخرج، یہ جتنے درس حدیث اور درس قرآن پڑھے بغیر میں اپنی عقل سے جذبات سے دیتے ہیں، ان سے کبھی پوچھنا مستخرج کیا ہوتی ہے۔